الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، امام ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ اپنی کتاب الیقین میں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب الزہد میں، امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی کتاب شعب الایمان میں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کی پہلی جماعت یعنی صحابہ اور تابعین، اس امت کی پہلی جماعت دو خوبیوں کی وجہ سے کامیاب ہوئی. اس کی کامیابی کا راز زہد اور یقین ہے، اور اس امت کے بعد کے طبقے یا آخری طبقہ جو تباہ اور برباد اور ہلاک ہوگا، اس میں دو برائیاں پیدا ہو جائیں گی. ایک تو بخل پیدا ہوگا کہ وہ جہاں پر مال خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کریں گے، اور دوسری انہیں دنیا میں رہنے کی بڑی امید ہوگی، وہ موت سے ڈریں گے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہوں گے. ساتھیوں، سب سے پہلے مجھے آپ کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ دل ہمارے جسم میں وہ اہمیت رکھتا ہے جو جسم کے کسی اور حصے کو حاصل نہیں ہے. ہمارے جسم کا سب سے افضل اور بہتر حصہ اگر کوئی مانا جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ دل ہے. بلکہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی معاشرے کو، کسی گھر کو اگر اس کے سب سے اہم فرد کے بارے میں کہا جائے تو یہ کہا جاتا ہے فلاں گھر کی دل ہے، فلاں ٹیم کی ہے، کیا یہ دل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان کے جسم سے دل خراب ہو گیا تو پورے جسم کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. اس لیے
اسلام میں اور شریعت میں بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يستقیم ایمان احدکم حتی يستقیم قلبہ، تم میں سے کسی بھی کا ایمان اس وقت تک صحیح اور درست نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو جائے۔ کیوں؟ ایمان اصل کہاں ہے؟ دل میں۔ تو اگر ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے تو لاکھ ہم داڑھی رکھ لیں، اچھے کپڑے پہن لیں، بزرگوں کی اپنی صورت بنا لیں، نیکی کا اظہار کریں، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہمارا دل درست نہیں تو کچھ بھی درست نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت نعمان بن بشیر کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ دیکھو جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست رہ گیا تو اس کا سارا جسم درست ہے۔ وہ صالح ہے تو سارا جسم صالح ہے، اگر اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تو سارا جسم کیا ہے؟ بگاڑ کا شکار ہو جائے گا۔ تو ساتھیو، ہمارے دل کی اسلام میں اور اس کے اصلاح کی بڑی اہمیت ہے۔ جس طریقے سے ہمارے دوسرے اعضاء، ہاتھ اور پیر، آنکھ اور ناک، منہ اور پیٹ اور پیٹھ، یہ چیزیں ہیں، ان کی اسلام میں ایک اہمیت ہے اور ان کے کچھ اعمال بتائے گئے ہیں۔ ایسے دل بھی ہے، اس کے بھی کچھ اعمال بتائے گئے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ اپنے ظاہر کی اصلاح بہت زیادہ کرتے ہیں، ظاہر کی فکر ان کو بہت زیادہ رہتی ہے، لیکن اپنے دل کی اصلاح اور اس کی فکر لوگ بہت کم کرتے ہیں۔ دل کی عبادتوں میں سے جن عبادتوں کا ہم سے مطالبہ ہے وہ بھی کئی عبادت ہیں۔ اگر وہ عبادتیں ہماری درست اور صحیح رہیں تو ہماری ظاہری عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے۔ مثال کے طور پر اخلاص دل کی عبادت ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر اخلاص ہے تو ہمارا رکوع اور سجدہ، روزہ اور نماز اللہ کے نزدیک مقبول ورنہ مقبول نہیں ہے۔ محبت یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت ہمارے دل کی ایک عبادت ہے۔ اگر ہم کوئی عبادت ایسی کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے تو وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ خوف دل کی ایک عبادت ہے۔ اگر یہ عبادت ہمارے اندر نہیں پائی گئی، ہم نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے نماز نہیں پڑھی، ڈر کر کے روزہ نہیں رکھا، کسی اور کی ڈر سے، کسی اور کی ڈر سے نماز پڑھی اور ڈر سے روزہ رکھا، تو وہ نماز ہماری اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، دل کی ایک عبادت یقین بھی ہے۔ اگر یقین ہمارے اندر نہ پایا گیا تو ہماری کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بڑا عظیم کلمہ ہے، اس سے عظیم دنیا میں کوئی کلمہ نہیں، اگر اس کلمے کے جو شرائط ہیں ان میں ایک شرط یقین بھی ہے کہ یہ کلمہ یقین سے ادا کیا جائے، ورنہ لاکھوں جو بار زبان سے اس کلمے کو ادا کیا جاتا رہے وہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا۔ یقین کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ یقین ہمارے تمام اعمال کی روح ہے۔ جس طریقے سے ہمارے جسم میں روح نہیں تو ہمارا جسم کسی کام کا ہے؟ لاکھ محبت کے باوجود ہمارے اہل اور اقارب ہمارے جسم کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے ایمان کے اندر اگر یقین نہیں پایا جا رہا ہے، ہماری عبادات میں اگر یقین نہیں ہے تو ہمارا ایمان اور ہماری کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن
مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ الیقین الایمان یا الیقین ایمان کل، یقین پورا کا پورا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ بلکہ اس دنیا سے جانے کے بعد قبر میں ہماری جو پہلی منزل آخرت کی ہے، اس منزل میں اگر ہمارا امتحان ہوگا، اگر دنیا میں ہمارے اندر یقین پایا گیا تب تو ہم اس منزل میں کامیاب ہوگے، ورنہ کامیاب نہیں ہوگے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نیک بندے کے پاس اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں، اسے بیٹھا کر کے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، اور ان کے بارے میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، اگر وہ صحیح جواب دیتا ہے تو فرشتہ کہے گا کہ علی یقین کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث یوم القیامہ، تو دنیا میں یقین پر تھا، تیرے ایمان میں یقین پایا جاتا تھا، اسی پر تیرا انتقال ہوا ہے اور اسی پر تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں موجود تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ایک طرف چلے گئے۔ کچھ دیر ہوئی، جب آپ واپس نہیں آئے تو صحابہ کرام کو تشویش لاحق ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے، آپ یہاں پر موجود تھے لیکن آپ یہاں سے اٹھے تو کہاں تشریف لے گئے؟ مدینہ منورہ میں آپ کے دشمن بھی ہیں، یہودی ہیں جو آپ کے دشمن ہیں، منافق ہیں جو آپ کے دشمن ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ قتل کر دیے ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا صحابہ کرام پریشان ہو کر کے آپ کو ڈھونڈنے نکلے، ادھر گئے ادھر گئے، مسجد میں دیکھا، آپ کے گھر میں دیکھا، فلاں صحابی کے یہاں دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں ملے۔ صحابہ کرام کی تشویش اور بڑھ گئی، چنانچہ لوگ اب مدینہ منورہ کے ارد گرد یا مدینہ جو باغات تھے اس میں آپ کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بھی ان پریشان ہونے والے لوگوں میں تھا۔ اچانک میں ایک باغ کے پاس پہنچا تو جلدی میں مجھے باغ کا کوئی دروازہ نہیں ملا، اس لیے کہ ساتھیوں پہلے جن کا کھجور کا باغ ہوا کرتا تھا، آج سے کچھ دن پہلے جو لوگ آئے ہوں گے یہاں اونیزہ وغیرہ میں دیکھے ہوں گے کہ ہر کھجور کا جو باغ ہوا کرتا تھا اس کے کنارے ایک دیوار رہا کرتی تھی، اس کے کنارے ایک دیوار، پھر کہیں سے دروازہ رہا کرتا تھا۔ تو کہا کہ ایک باغ دکھائی دیا لیکن اس میں جانے کا دروازہ مجھے کسی طرف سے جلدی مل نہیں رہا تھا۔ ہم نے کیا دیکھا کہ باغ میں جانے کے لیے پانی آنے کے لیے ایک نالی ہے جس سے پانی باہر آتا ہے اور اندر جاتا ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آیا تو میں لومڑی کے طریقے سے سمٹ کر کے اس سوراخ سے اندر جب گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہے۔ آپ نے کہا ابو ہریرہ، ہم نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے غائب ہونے سے ہمارے لوگ پریشان ہوئے، ہم بھی پریشان تھے، آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، ہمارے پیچھے اور بھی لوگ آپ کو تلاش کرنے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دونوں جوتے مبارک نالین مبارک دیا اور کہا ان جوتوں کو لے کر کے جاؤ اور کھجور اس باغ کے باہر تمہیں جو پہلا آدمی ملے اور وہ یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہا ہو تو اسے جنت کی خوشخبری دے دینا۔ دیکھا آپ نے، یقین کے ساتھ۔ گویا کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، بات لمبی نہ ہو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں یا ہماری زندگی میں یقین کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر یقین ہمارے اندر نہ پایا گیا تو کیا ہے، ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف اور مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے جا رہے تھے۔ جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک یہ پہلی جنگ، پہلا غزوہ تھا جس کے لیے صحابہ کرام نکلے تھے اور کم سے کم صحابہ کرام کی تعداد 30,000 بتائی جاتی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں نکلے تھے اور دور کا سفر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے کچھ دور گئے تو کھانے پینے کا جو سامان تھا اس میں کمی واقع ہو گئی اور ختم ہونے لگا۔ صحابہ کرام نے آپ سے اجازت چاہی کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم اپنے سواری کے جانور کو
ذبح کر کے کھانا شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ اگر اسی طریقے سے سواری کے جانور ذبح کیے جاتے رہے تو آخر پہنچتے پہنچتے سواری کے جانور ختم ہو جائیں گے، کوئی سواری نہیں رہ جائے گی، لوگوں کو اپنی منزل مقصود پر پہنچنے اور وہاں سے واپس آنے میں پریشانی ہوگی۔ لہذا وہ بھاگے بھاگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے لوگوں کو سواری کے جانور ذبح کرنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن اس طریقے سے سارے سواری کے جانور ختم ہو جائیں گے، لوگوں کے لیے پریشانی ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ آخر کیا کیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے ملہم ہیں، جن کے اوپر خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رعایت تھی، اللہ تعالیٰ خصوصی الہام فرماتا تھا، حتیٰ کہ قرآن مجید میں 1 نہیں 2 نہیں 5 سے زیادہ مواقع ایسے ہیں کہ وہاں پر بعض ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جو رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، ان کی تائید میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو حکم دے دیجئے کہ ان کے پاس جو کھانے پینے کی معمولی سی چیز ہے وہ لا کر کے سب آپ کے سامنے حاضر کریں، آپ اس پر برکت کی دعا کیجئے، انشاءاللہ لوگوں کے لیے وہی کافی ہوگا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو۔ لشکر میں اعلان ہو گیا، وہ کھانے پینے کی چیز جمع کی جانے لگی اور ساری چیزیں اکٹھا ہو گئیں تو غیر معمولی چیز اکٹھا ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 30,000 آدمی تھے، اگر کسی کے پاس ایک کھجور بھی ہو تو 30,000 کھجور ایک جگہ کتنی جمع ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر دعا فرمائی اور دعا فرمانے کے بعد لوگوں سے کہا کہ ہر آدمی اس سے اپنا توشہ بھی بھر لے اور اپنا پیٹ بھی بھر لے۔ چنانچہ صحابہ کرام ہر ایک کے پاس جو توشہ دان تھا اس میں اس کو بھرنا بھی شروع کر دیا اور اس سے کھانا بھی شروع کر دیا۔ سارے کے سارے لوگ آسودہ ہو گئے اور ہر ایک کے توشے دان میں کھانے کا سامان بھی ہو گیا اور پھر بھی کوئی کچھ چیز وہاں پر بچی رہ گئی۔ آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا، یہ منظر دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما فیحجب عن الجنہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اکیلے معبود ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ ان 2 کلمے کو لے کر کے اللہ تعالیٰ سے جو بندہ ملاقات کرے گا اور اسے اس پر یقین ہوگا، کوئی شک نہیں ہوگا، تو اسے جنت سے نہیں روکا جائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ شریعت میں اور اسلام میں یقین کی کیا اہمیت ہے۔ مجھے آج کا جو موضوع آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ اسی سے متعلق ہے۔ کس سے؟ یقین سے متعلق۔ یقین سے متعلق ساتھیوں کئی ایک چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ آخر یقین کا موقع اور محل کہاں ہے، یعنی یقین کہاں پر ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے یقین کا امتحان کہاں ہوتا ہے۔ ہر آدمی تو کہتا ہمیں یقین ہے اللہ کے اوپر، قیامت کے اوپر، جنت کے اوپر، دوزخ کے اوپر، اللہ کے رازق ہونے کے اوپر، اللہ کے قادر ہونے کے اوپر، اللہ کے خالق ہونے کے اوپر ہمارا یقین تو ہے، لیکن جب امتحان آتا ہے تو بہت سے لوگ وہاں پر فیل ہو جایا کرتے ہیں۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ یقین کا امتحان کی جگہ کیا ہوگی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر آخر یقین نہیں ہے تو یقین پیدا کیسے ہو۔ اور چوتھی چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر یقین پیدا ہو تو اس کا نتیجہ اور کا فائدہ کیا نکلتا ہے۔ اور پانچویں یا چھٹی چیز یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے اندر یقین نہ پایا جائے تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ لیکن ساتھیوں یہ ساری باتیں آج کی مجلس میں نہیں رکھی جا سکتی۔ آج میں آپ کے سامنے یقین سے متعلق 2 باتیں رکھوں گا، پھر اگر کبھی موقع ملا ہماری اور آپ کی زندگی رہی تو انشاءاللہ باقی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آج جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ 2 بات ہے۔
پہلی چیز تو یہ ہے کہ یقین کا موقع اور محل کیا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا یقین آزمایا کہاں جاتا ہے، ہمارا یقین آزمایا کہاں جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ یقین کس کو کہتے ہیں، یقین کس کو کہتے ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے تو اس کا معنی یہی ہوگا کہ ہاں بھائی پیالہ کس کو کہتے ہیں، اس کی آپ تعریف کیا کریں گے؟ یعنی یقین ایسی چیز ہے جو ہمارے اور آپ کے ہاں بالکل معروف ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شک اور شبہہ کے خلاف کیا ہے، یقین ہے۔ دل کے اندر ایسا یقین ہمیں پایا جائے، ایسا اعتماد پایا جائے کسی چیز کے اوپر کہ اگر کوئی آدمی اس میں شک پیدا کرنا چاہے تو اس میں شک پیدا نہ کر سکے۔ اگر شک پیدا ہو گیا تو یقین نہیں کہیں گے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ابھی آیا اور سچا ہے، وہ آپ سے کہے کہ ابھی اس ایکسپریس روڈ پر بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ اس کی بات کو مانیں گے نا، ہے کہ نہیں؟ لیکن ابھی یہ بات یقین کی حد تک نہیں پہنچی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ویسے اگر 2 یا 3 آدمی آ کر کہتے نہیں میں وہاں پر موجود تھا، وہاں پر کوئی حادثہ نہیں پیش آیا، آپ کو شبہ پیدا ہو گیا، پیدا ہو گیا، پیدا ہوا نا، اس کے بعد یقین آپ کو نہیں تھا، یقین نہیں تھا۔ لیکن اگر ایسے 8 10 15 20 آدمی جو سچے ہوں، آپ کے نزدیک قابل اعتماد ہوں، اگر آ کر کے یہ بات کہہ دیں کہ نہیں ہمارے سامنے وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پھر اگر آ کر کے اس کے خلاف 1 2 آدمی بتائیں تو آپ جلدی ماننے کے لیے تیار؟ تو اعتماد جو دل میں پیدا ہو وہ کسی کے شک میں ڈالنے سے، شبہے میں ڈالنے سے وہ زائل نہ ہو، متزلزل نہ ہو سکے، وہی یقین ہے۔ وہی چیز کیا ہے؟ یقین ہے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہوئی تعلیمات پر ہمیں ان کی حقانیت کے اوپر ہمیں اتنا اعتماد ہو کہ لاکھ دنیا کے لوگ اس کے خلاف کہیں، ساری دنیا کے لوگ اگر اس کے خلاف کہتے ہیں، پھر بھی ہمارے دل میں شبہ نہ پیدا ہو۔ یہی چیز کیا ہے؟ یقین۔ نہ سوچیں گے اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کے خلاف اگر ساری دنیا کے لوگ بھی کوئی بات کہتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ سود حرام ہے نا؟ بتایا کہ نہیں بتایا؟ رشوت حرام ہے، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، یہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ اب ساری دنیا کے لوگ کہیں کہ نہیں بھائی سود میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے، تو ہم اس کو مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ ہم کہیں گے تجھے لاکھ ظاہر میں فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن اگر اس میں فائدہ ہوتا تو شریعت اس کو حرام نہ کرتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا کر کے رکھ دیتا ہے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، وہ سود جس کا لین دین تم لوگ کر رہے ہو تاکہ تمہارے مال میں بڑھوتری اور اضافہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑھتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور وہ زکات جو تم دیتے ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس میں یقیناً اضافہ ہوتا ہے۔ اب اگر بینک والا کہیں، ہے کہ نہیں ہے، تاجر کہے، دھندا سیٹ کہے کہ نہیں سود میں کیا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، ارے یہ سود جو مولویوں کی باتیں ہیں، یہ تو آپ نے یا قرآن میں اس وقت نازل ہوا تھا جب لوگ دھرنا سیر تھے اور تجارت کے مواقع کم تھے، اس وقت کی بات ہے، آج کی بات نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل میں کسی قسم کا شبہہ پیدا ہو گیا
نہیں تھا۔ تو یقین یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر ہمارا دل اس قدر مطمئن ہو کہ کسی شک پیدا کرنے والے کے شک پیدا کرنے سے اس میں شک پیدا نہ ہو۔ ساتھیو، یقین قرآن اور حدیث میں یا علماء کے نزدیک تین طرح کا ہے۔ ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، اور ایک میں نے قرآن مجید میں بتاؤ، بولو زور سے، شرما رہے ہیں بھائی، حق الیقین ہے۔ کیا ہے؟ تین ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے عقیدے کی باتیں ہیں ساتھیوں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ علم الیقین ہے، دوسری چیز عین الیقین ہے، تیسری چیز، تینوں میں فرق کیا ہے؟ سب سے ہلکا درجے کا یقین جو علم کی اعلیٰ شکل ہے، علم کی اعلیٰ شکل ہے، وہ علم الیقین ہے، وہ علم الیقین ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کے کیا ہے؟ عین الیقین ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کے، اس سے آگے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ علم الیقین یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہمیں اتنا یقین ہو کہ گویا ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ظاہر بات، جو چیز آپ اپنی آنکھوں سے دیکھے رہے اسے جھٹلا نہیں سکتی ہے کہ نہیں؟ جسے آپ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص کہتا ہے، آپ گئے نہیں ہیں، کوئی شخص کہتا ہے کہ دلی ایک بڑا مشہور شہر ہے، لندن ایک بڑا مشہور شہر ہے، آپ نے دیکھا نہیں، لیکن آپ کو اس پر اتنا ہی یقین ہے جتنا گویا کہ آپ نے دیکھا ہے۔ بات صحیح نہیں صحیح ہے؟ کوئی اگر آج آ کر کہے دلی کوئی شہر، تو آپ مانیں گے؟ چاہے 1000 آدمی آ کر کہے، لیکن آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو یقین، علم یقین یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کے اوپر اتنا اعتماد، آپ کے دل میں اتنا وہ چیز راسخ ہو کہ لاکھ اس کا لوگ شک پیدا کریں، وہ شک پیدا نہ ہو۔ مثال اس کی یہ ہے کہ کوئی قابل اعتماد آدمی آپ سے یہ کہے کہ یہ گھڑی صحیح ٹائم دیتی ہے، یا گھڑی سے ٹائم معلوم ہوتا ہے، وقت معلوم ہوتا ہے، یہ علم الیقین ہے، یہ علم الیقین ہے۔ اب یہی گھڑی آپ کسی کے ہاتھ میں دیکھ لیں، آپ نے سنا ہے صرف نا، آپ کسی کے ہاتھ میں دیکھ لیں کہ آپ پوچھتے ہیں ہاں بھائی اب کیا ٹائم ہے، تو وہ گھڑی میں دیکھ کر کے بتاتا ہے کہ اتنا ٹائم ہے، تو آپ کو عین الیقین ہوگا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد آپ خود لے کر کے گھڑی پہن لے اور اس میں ٹائم کو اندازہ ہو جائے، یہی چیز کیا ہے؟ حق الیقین۔ اس سے بھی واضح بات یہ بتائیے کہ پیناڈول جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں؟ کیا چیز ہے وہ؟ کس چیز کی؟ آپ کو یہ معلوم ہے کہ پیناڈول درد کی دوا ہے، آپ کو یقین ہے نا؟ اب اگر کسی آدمی کے سر میں زور کا درد ہو، خوب تیز بخار اس کو ہو، آپ پیناڈول اٹھا کر کے دے دیں اور اس کا بخار اتر جائے، درد ختم ہو جائے، تو پہلے آپ کو یقین تھا، اب آپ کو عین الیقین اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا آپ نے حاصل ہو گئے، ہے نا؟ لیکن آگے بڑھ کر کے آپ کو خود بخار ہو اور آپ کے سر میں درد پیدا ہو جائے اور آپ پیناڈول کھا لیں اور بخار اتر گیا، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ حق الیقین۔ فرق سمجھ آ رہا ہے نا؟ پہلے پیناڈول کے بارے میں بتایا گیا کہ ہاں بھائی یہ دوا ہے، یہ کس کا علاج ہے؟ سر درد کے یا جسم میں درد کا علاج ہے کہ نہیں؟ کسی آدمی کے سر میں یا جسم میں درد پیدا ہوا، آپ نے وہ دوا دے دی کھانے کے لیے، اس نے کھا لیا، تو آپ نے اس دوا کا اثر دیکھ بھی لیا، عین یقین ہو گیا، اور خود آپ کے ساتھ معاملہ پیش آ جائے یہی، تو کیا ہوگا؟ کسی نے کہا ہاں بھائی میرے پاس شہد ہے، میں شہد بیچتا ہوں، اس کی بات پر آپ کو یقین ہے، گویا آپ کو علم یقین حاصل ہو گیا، پھر وہ لا کر کے شہد آپ کے سامنے پیش کر دے اور آپ نے دیکھ لیا، تو آپ کو عین الیقین ہو گیا، اور شہد کو آپ نے
چکھ لیا تو آپ کو اسی طریقے سے ساتھیوں جہنم کے وجود پر اور جنت کے وجود پر ہمیں اور آپ کو علم الیقین حاصل ہے کہ جنت موجود ہے اور جہنم قیامت کے دن ہم اور آپ یا قبر میں جب لوگ اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ لیں گے اور جہنم کو دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ وہی عین الیقین حاصل ہو جائے گا. اور جب لوگ اپنے نیک اعمال کی بنیاد پر جنت میں اور برے اعمال کی بنیاد پر جہنم میں جائیں گے تو وہی کیا ہوگا؟ حق الیقین حاصل ہو جائے گا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا نہیں أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ. تم علم یقین کے طور پر جان جا رہے ہو. پھر اس کے ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ تم جہنم کو حشر کے میدان میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تمہیں عین یقین حاصل ہو جائے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں یقین کے 3 درجات ہیں: عین الیقین، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. ابھی اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو کیا حاصل ہے؟ جی علم الیقین حاصل ہے. اور انبیاء علیہم السلام کو بسا اوقات عین الیقین حاصل رہا کرتا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب جنت اور جہنم کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو عین الیقین بھی حاصل تھا. اب ہم آتے ہیں اس موضوع پر کہ آخر ہمیں یقین کہاں کہاں رکھنا چاہیے. میں چاہوں گا ہمارے ساتھی ذرا اس بات کو غور سے سنیں، اس لیے کہ عقیدے کا معاملہ ہے ساتھیوں. بہت سے لوگ خاص طور پر اس مادیت کے دور میں لوگوں کا بہت سے لوگ ہیں جن کے یقین کے اندر شبہات پیدا ہوتے جا رہے ہیں. پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں کہ ہمارے شریعت کی جو بنیاد ہے وہ 2 چیزوں پر ہے. ایک خبر کے اوپر ہے اور ایک امر کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. تیرے رب کی مکمل طور پر سچی بھی ہے اور عدل پر مبنی بھی ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. تیرے رب کی جو باتیں ہیں وہ سچی بھی ہیں، یعنی جو خبر تیرے رب نے دی ہے وہ خبر سچی ہے. وہ خبر سچی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. اور جو فیصلہ تیرے رب نے کیا ہے، جو حکم تیرے رب نے دیا ہے، وہ حکم عدل کے اوپر مبنی ہے، اس میں کسی پر ظلم نہیں ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. یہیں سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دین کی بنیاد ساتھیوں 2 چیزوں پر ہے. ایک خبر کے اوپر ہے اور ایک امر کے اوپر ہے. خبر کا معاملہ یعنی جو چیزیں بتائی گئی ہیں ہم کو بطور خبر کہ ہمیں خبر دی گئی ہے، اور امر کا معاملہ کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ایسا کرنا ہے یا نہ کرنا ہے. اسی لیے ساتھیوں علماء کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کلمے کے 4 تقاضے ہیں، یا اس کلمے کو ماننے میں 4 چیزوں کا ماننا داخل ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جس بات کی خبر دیں اس کو حق اور سچ مانا جائے. ہے کہ نہیں؟ کسی دوسرے کی بتائی ہوئی خبر میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن ہمارے نبی کے، بلکہ ساتھیوں ہمیں تو نبی کی بتائی ہوئی خبروں پر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اپنی آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز کے اوپر بھی وہ یقین نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آنکھ دیکھنے میں غلطی کر سکتی ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں ایک فلاں شخص ہے لیکن بعد میں وہ ہے، بات صحیح نہیں صحیح.
ایسا ہے نا ساتھیوں؟ بسا اوقات ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی ہے، اوریجنل ہے، لیکن بعد میں کیا ثابت ہوتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہماری دیکھی ہوئی بات پر ہمیں جتنا یقین ہونا چاہیے اس سے زیادہ کہیں یقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات کے اوپر ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ مجھے جنت اور جہنم پر اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے جتنا اگر میں جنت اور جہنم کو دیکھ بھی لوں پھر بھی مجھے اس سے زیادہ یقین نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا تھی؟ کہا اس لیے کہ یہ خبر ہمارے نبی نے دی ہے، اور نبی سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ نبی معراج کی شب جن چیزوں کو دیکھ رہا تھا وہاں نہ ان کی نظر بھٹکی ہے اور نہ حد سے تجاوز کی ہے۔ ہماری نظر بھٹک سکتی ہے اور غلط دے سکتی ہے، لیکن نبی کی نظر غلط ما زاغ البصر وما طغى۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یقین کے دو مقام ہیں، ایک مقام خبر کا ہے اور دوسرا مقام امر کا ہے۔ خبر کا معنی کیا ہے ساتھیوں؟ خبر کے بارے میں یقین یہ ہے کہ جس چیز کی بھی خبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے، چاہے وہ چیز گزر چکی ہے یا وہ چیز اس زمانے میں ہے یا وہ چیز آنے والی ہے، ہمیں مکمل یقین ہونا چاہیے، بلکہ اتنا یقین ہونا چاہیے، اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ بھی اکٹھا ہو کر کے کہیں کہ یہ بات جو قرآن میں یہ قصہ جو بیان کیا گیا ہے یا نبی نے جو یہ بات بیان کی ہے یہ بات سچ نہیں ہے، پھر بھی ہمیں شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتلایا ہے نا؟ اسی میں ایک خبر آپ نے یہ بھی دی ہے قرآن مجید میں کہ الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان ہے اور کہاں ہے؟ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ ہمیں اسے ماننا ہے، وہ عرش کے اوپر اپنے جلوہ افروز ہے، اس کے عرش پر جلوہ افروز ہونے کی شکل و صورت کیا ہے یہ اس نے نہیں بتایا۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ارے بھائی اللہ تعالیٰ بیٹھے گا کیسے، کیسے جلوہ افروز ہوگا؟ وہ ہوگا تو کہیں ایک حیز میں ہوگا، اور حیز میں ہوگا تو اس کا آگا پیچھا اوپر نیچے دایاں بایاں ہوگا۔ لہذا ہم اپنے ہاں کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اللہ ہر جگہ ہے ساتھی؟ اللہ ہر جگہ؟ اللہ تعالیٰ حمام میں بھی ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہے جو ہمارے ہاں پھیلایا جا رہا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ آمنتم من فی السماء، اس شخص کے بارے میں تم کیسے مطمئن ہو گئے ہو جو آسمان پر ہے؟ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ۔ آخر اس لونڈی کا قصہ آپ لوگوں نے سنا کہ نہیں سنا؟ لونڈی کا قصہ، ایک لونڈی تھی، وہ ہر پہاڑ کے پاس اپنی بکریاں چرایا کرتی تھی، صحیح مسلم شریف میں روایت ہے، بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک بار اس کے مالک وہاں پر گئے اور دیکھا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو غصہ آیا، ان کو دوڑ کر تھپڑ مار دیا لونڈی کو۔ بعد میں افسوس ہوا کہ آخر یہ لونڈی بیچاری مسکین ہے، اگر بھیڑیا بکری کو لے بھی جائے تو کیا اسے روک سکتی تھی؟ افسوس ہوا۔ یہ ایمان تھا ساتھیوں، یہ یقین تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایسا ایسا ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا تم نے اسے مارا ہے؟ تم نے اسے تھپڑ رسید کیا؟ یہ کیا کیا تم نے؟ تو صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر ایک لونڈی آزاد کرنا ہے، ہم نے اسے مار تو دیا، مار تو واپس نہیں آئے گی، تو کیا میں اسے آزاد نہ کر دوں؟ آپ نے کہا اسے بلاؤ۔ آپ نے کیا کہا؟ اسے بلاؤ۔ وہ بلائی گئی۔ آپ نے کہا اللہ کہاں ہے؟ این اللہ؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارے ہاں آج مولویوں سے پوچھے کیا کہیں گے؟ اللہ میں ہر جگہ موجود ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ اس نے کیا کہا؟
اشارہ کیا اپنی انگلی سے، کہا یعنی اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اور کہا میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، اس لیے کہ یہ ایمان والی عورت ہے۔ یہ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیثوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق جو خبر بھی دی ہے، ہمیں اس کے اوپر یقین لے آنا ہے۔ چاہے دنیا کا فلسفہ، دنیا کی سائنس اس کے خلاف ہو جائے، لیکن ہمیں وہ ماننا نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے جو خبر دی ہے ان میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ قبر میں تمہیں آزمایا جائے گا، قبر میں عذاب بھی ہوگا، اور اگر نیک لوگ ہیں تو ان کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن جائے گی۔ ان ہے کہ قبر میں انسان کی روح کو لوٹایا جاتا ہے، فرشتے آ کر کے اسے بیٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے یہاں مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ یہ پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے؟ قبر میں عذاب اور ثواب کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر کو دیکھو، مردہ ویسے ہی پڑا رہتا ہے، نہ بیٹھا رہتا ہے نہ اور قبر کشادہ ہم نے کبھی نہیں دیکھی کسی قبر اتنی کشادہ ہو گئی ہو، ہے کہ نہیں ساتھیوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے عنیزہ اور بریدہ میں کچھ لوگ جو اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں یہ فکر پھیلا رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہمارا جو محاضرہ بریدہ میں ہوا تھا، تقریباً پہلی بار شاید اتنا لمبا محاضرہ ہم نے بریدہ عنیزہ میں دیا ہو، 1.5 پونے 2 گھنٹے کا تھا تقریباً، اسی رت پر انہی کی لوگوں کی تردید کے اوپر وہ لوگ کچھ اوراق چھاپ کر کے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں کہ قبر میں عذاب اور ثواب کچھ بھی نہیں ہوتا، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے انس بن مالک کی، کہ لوگ ابھی دفن کر کے جاتے ہی رہتے ہیں اور مردہ ان کے جوتوں اور چپل کی آواز سنتا رہتا ہے کہ 2 فرشتے آ جاتے ہیں۔ آیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ روایت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے پاس سے گزر ہوا آپ کا اور آپ وہاں پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ساتھیوں؟ اور صحیح مسلم شریف اور بہت سے کتب حدیث میں مجھے 4 یا 5 صحابہ کرام کی روایت ملی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کسی قبر کے پاس سے گزرے تو آپ کی گھوڑی، آپ کی سواری بدک گئی اور اتنے زور سے بدکی گویا آپ کو گرا دے گی۔ آپ نے کہا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان کے عذاب کی آواز کو جن اور انس کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے سارے لوگ لاکھ عقلیں لا کر کے پیش کریں، کہتے ہیں کہ انسان تو سڑ گل جایا کرتا ہے، اس کی ہڈی بھی باقی نہیں رہے کرتی، آخر اس کا عذاب کس پر ہوتا ہے؟ ہم کہیں گے یہ تمہارا علم ہے، لیکن ہمارے نبی نے جو علم دیا ہے وہ کیا علم دیا ہے؟ کہ عذاب ہوتا ہے، چاہے تم اس کو مانو یا، لیکن ہم تو کہنے کا مطلب نبی نے جو خبر دی ہے ہم اس خبر کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لے آتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں ایک خبر یہ بھی دی ہے، ہمارے نبی نے ایک خبر یہ بھی دی ہے کہ اگر مکھی، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اگر مکھی کسی کے پینے کی چیز میں پڑ جائے، یہ پانی ہے نا، اگر مکھی پڑ جائے تو اسے ڈبو دو، اسے ڈبو دو، پھر نکال کر کے پھینکو اور اسے پی لو۔ یہ کس کا قول ہے ساتھیوں؟ کس کتاب میں ہے؟ بخاری شریف میں ہے، صحیح ہے نا؟ اور 1 سے زائد صحابی سے مروی ہے۔ اب اگر دنیا کی سائنس اور یہ ڈاکٹر جس کے پاس آخرت کا کوئی علم نہیں ہے، جاہل ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت ہم غافلون، یہ دنیا کے بارے میں تو خوب جانتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں کیا ہیں؟ یہ جاہل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ مکھی تو دنیا بھر کی جراثیم لے کر کے آتی ہے، ایک تو پانی پر بیٹھی اپنی جراثیم کو ڈالا، دوسرے ڈبو کر کے مزید اس پہ
پیدا کر دے رہے ہو، نہیں اس کو پھینک دو۔ ہم کیا کہیں گے؟ تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرا علم جھوٹا ہے، ابھی وہاں تک نہیں پہنچا جہاں تک ہمارے نبی کا علم پہنچ چکا ہے۔ ہمارے نبی نے کیا کہا ہے کہ مکھی کے ایک پیر میں بیماری ہے اور دوسرے پیر میں شفا ہے۔ جب وہ کسی کھانے یا پینے کی چیز پر بیٹھتی ہے تو اسی پیر کا سہارا لیتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے۔ اب اگر تم ڈبو دو گے تو دوسرے پیر میں جو شفا ہے اس بیماری کو ختم کر دے۔ تو کہنے کا مطلب ساتھیوں اس طریقے سے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جتنی خبریں بھی آپ نے دی ہیں آج قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ بہت بڑا طبقہ لوگوں کا کہتا ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی چیز نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ دلیل کیا ہے؟ بہت سے لوگ جو مسلمان ہیں، نبی کی باتوں پر اعتماد نہیں ہے، وہ بھی اب شبہے کے اندر مبتلا ہونے لگے کہ ہاں شاید یاجوج ماجوج وہی ہیں جو کب ظاہر ہوئے تھے، کسی کو معلوم ہے؟ کہتے ہیں کہ وہی نہیں، یاجوج ماجوج کہتے ہیں کہ یہ تاتاریوں کا جو لشکر آیا تھا ہلاکو وغیرہ کے ساتھ، یہی یاجوج اور ماجوج تھے۔ ہم کہتے ہیں یہی نہیں، یاجوج ماجوج کی آمد کی جو صفت بیان کی ہے قرآن میں اور احادیث میں وہ ان کے اوپر فٹ نہیں پڑتی ہے، وہ ان کے اوپر فٹ۔ کہتے ہیں کہ آج دنیا کے علماء سائنسداں ساری دنیا کی سیر کر لے گئے ہیں لیکن انہیں یاجوج ماجوج کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ اس کا مطلب وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم شبہے پڑ جائیں؟ ہم کہیں کہ نہیں، تم جھوٹ بول رہے یا تم اس حقیقت تک پہنچے نہیں۔ ہمارے نبی نے بیان کیا ہے اور قرآن مجید میں ہے کہ قیامت کے بالکل قریب وہ ظاہر ہوں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ، سچا وعدہ قریب آ چکا ہے، یعنی یاجوج ماجوج کے بعد، اور یاجوج ماجوج کا خروج ابھی نہیں ہوا ہے۔ لاکھ تم ساری دنیا میں ہمیں چل کر کے دکھا بھی دو، ہم اپنی آنکھوں سے زمین کا چپا چپا دیکھ لیں، پھر بھی ہمارے اس یقین کے اندر کوئی شبہ پیدا نہیں ہوگا کہ یاجوج ماجوج دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نظروں سے ان کو اوجھل کر دیا ہے۔ بسا اوقات یہی گھڑی ہمارے سامنے رکھی رہتی ہے، پورے کمرے میں ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ اور ساتھیوں اگر غور کریں تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی دلیلیں بیان کر دی ہیں، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ سورہ مائدہ میں 6 پارے کے وسط میں، درمیان میں، جہاں پر 6 پارہ آدھا ہوتا ہے نا، وہیں پر وہ کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے جب نجات دے کر کے اپنی قوم کو لے کر کے چلے، اور کہاں آ رہے تھے ساتھیوں؟ وہ مصر سے کہاں جا رہے تھے؟ وہ جی فلسطین بیت المقدس جا رہے تھے۔ ظاہر بات بیت المقدس پر قبضہ کچھ اور لوگوں کا تھا، ان سے جہاد اور لڑائی کرنے کی ضرورت تھی، لیکن قوم تھی بزدل، قوم تھی بزدل۔ کیا کہا قوم نے؟ اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، سپر پاور ہے ان کے پاس، ہم ان سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے چند ساتھیوں نے ضد کیا تو کیا کہتے ہیں بدبخت؟ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جا تو اور تیرا رب ان سے لڑ، جب دیکھوں گا تم کامیاب ہو گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ شہر میں داخل ہو جائیں۔ ہے یہ واقعہ قرآن مجید میں کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، کہا کہ اے اللہ تعالیٰ یہ قوم میری بات نہیں مانتی، ایسا کرے اللہ مجھ سے، میری اس قوم سے مجھے چھٹکارا دے دے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، 40 سال تک ساتھیوں، چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 40 سال تک اس قوم کو فلسطین کا راستہ نہیں مل سکا۔ یہ قرآن کی شہادت ہے ساتھیوں، کوئی شبہ ہو سکتا ہے آپ کو؟ کتنا؟ 40 سال تک وہ قوم میدان تیہ میں سینہ کے
اندر بھٹکتی رہی ہے، اور فلسطین چند کلومیٹر کی دوری پر تھا، انہیں نہیں مل سکا۔ آج کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ ارے یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو راستہ نہیں ملا تو دوسرے لوگ تو وہاں پر پہنچے ہوتے کہ نہیں پہنچے ہوتے؟ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتا؟ اور آخر میں آنے والی بات ہے کہ نہیں بات ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہوا نہیں ہے، ہم کیا کہیں گے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہوا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایسی کتنی شہادتیں ہیں ساتھیوں۔ سورہ بقرہ 3 پارے کے 2 صفحے کے اندر ایک نبی کا ذکر ہے۔ ایک نبی ایک شہر کے پاس، ایک اجڑی ہوئی بستی کے پاس سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بستی اجڑ گئی، اس میں جو لوگ تھے وہ مر گئے، سڑ گئے، گل گئے۔ اَنَّا يُحْيِي اللَّهُ هَذِهِ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ تعالیٰ اس بستی کو، اس بستی والوں کو اب اس مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ شبہ نہیں تھا، تعجب تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے۔ کیا کیا اللہ نے؟ انہیں موت دی۔ فَأَمَاتَهُ، کتنا؟ 1 دن 2 دن، 1 سال 2 سال، کتنا؟ 100 سال تک مرے رہ گئے وہیں پر۔ اب کوئی کہتا ہے کہ عجیب، وہاں سے کوئی گزرا بھی نہیں، 100 سال تک کسی کو وہاں سے گزر نہیں ہوا، ان کے گھر والوں نے ان کو تلاش نہیں کیا، ان کے خاندان والے ان کو ڈھونڈتے نہیں رہے۔ یہ کہہ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا؟ لیکن ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے لیکن ہوا نہیں۔ ہم کیا کہیں گے؟ ہو سکتا ہے لیکن ہوا کیوں؟ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، اور وہ مردہ ایسے ان کا گدھا سڑ گل گیا، ہڈیاں تک جو ہے اس کی وہ سیدھا ہو گئی 100 سال میں۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ لیکن کھانا جو ہے وہیں پر بل میں دادا پڑا ہوا۔ 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو جب زندہ کیا، ثم بعثا، اللہ نے 100 سال کے بعد، ساتھیوں یہ کسی حدیث کا قصہ تو ہے نہیں، تاریخ کتاب قصہ تو ہے نہیں، کہاں کا ہے؟ یہ سورہ بقرہ میں ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا کہ اٹھو دیکھو، کہا کتنے دن تک تم سوئے رہے، مرے رہے؟ کہا کہ بس 1 دن اور آدھا دن، بس زیادہ نہیں، یومن او بعد یوم۔ اللہ نے کہا اللہ کے بندے تم 100 سال تک مرے رہ گئے ہو، دیکھ لو۔ کہا یہ دیکھو تمہارے گدھے کوئی نام و نشان ہے گدھے کا؟ صرف ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی۔ اور تمہیں یقین دلانے کے لیے دیکھو تمہارا کھانا ہم نے ویسے ہی باقی رکھا ہے، ویسے ہی باقی رکھا ہے، سڑا بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے دیکھتے دیکھتے گدھے کی ہڈیاں بننی شروع ہو گئیں اور اوپر گوشت آنا شروع ہوا، پوست آنا، اور گدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہمارے نبی نے جو خبر بھی دی ہے، چاہے ساری دنیا کی طاقت، ساتھیوں یہ ہمارے یقین میں، ایمان میں داخل ہے۔ دوسری چیز، جی ٹائم خلاص ہو گیا، چلیے صرف 5 منٹ۔ دوسری چیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے امر پر یقین، اللہ کے امر پر یقین۔ اللہ کے امر پر یقین کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے میں ہمارا دینی بھی فائدہ ہے اور دنیاوی بھی فائدہ ہے کہ نہیں؟ ایک چیز ذرا اس پر غور کریں گے، اس پر عمل کرنے میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، دینی بھی فائدہ ہے اور دنیاوی فائدہ ہے۔ اور دوسری بات، وہ جو حکم دیا ہے وہ عین انصاف ہے، اس میں کسی کے اوپر ظلم نہیں ہے، وہ عین انصاف ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے ہمارے۔ کیا ہونی چاہیے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، دینی بھی فائدہ ہے اور دنیاوی فائدہ بھی ہے کہ نہیں؟ اس کے اوپر ہمارا یقین، جیسے توحید ہے، توحید ہے نا، توحید کا حکم دیا ہے نا، توحید اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا یقینی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اس کے اندر ہمارا دینی فائدہ اور دونوں فائدہ ہے۔ اور یہ یقین ایسا ہونا چاہیے ہمیں ساتھیوں
کہ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سزائیں دی گئی، لیکن ان کی زبان سے کیا ادا ہوتا رہا؟ احد 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 یہ ادا ہوتا رہا کہ اور کچھ ادا ہوا؟ حضرت خبیب کو آگ کے انگاروں پر لٹا دیا گیا، یہاں تک کہ آگ ان کے خون اور پیپ سے بجھ گئی، لیکن پھر کیا انہوں نے چھوڑ دیا توحید کو؟ یقین ہے، کیوں؟ جانتے تھے کہ اسی میں ہمارا فائدہ ہے دنیا میں بھی اور صحابہ کرام یہ بتائیے شراب صحابہ کرام ایسا پیتے تھے جیسے ہم اور آپ پانی پیتے ہیں، پہلا صحیح کہ نہیں صحیح؟ ایسا پیتے تھے ہم آپ پانی پیتے ہیں۔ شروع میں اسلام نے شراب کو حرام نہیں کیا، اس لیے کہ جس کی عادت اتنی تیز پڑ جائے اس کے لیے تھوڑا کیا ہے نا، آہستہ کا مقدمہ ماننا چاہیے۔ پہلے یہ کہا کہ بھائی شراب پیو تو مسجد نماز نہ پڑھا کرو شراب پی کر، ہے نا؟ پھر حکم ہوا کہ شراب میں فائدہ ہے لیکن اس میں نقصان بھی ہے نا، اور اس کا نقصان فائدے سے، یہ سارے باتیں قرآن کی ہیں ساتھیوں، وقت نہیں کہ میں تفصیل آپ کے سامنے رکھوں، ہے کہ نہیں؟ اس میں کیا ہے؟ فائدہ بھی ہے اور لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے۔ آخر میں کیا حکم آ گیا کہ فَاجْتَنِبُوا، شراب سے تم لوگ بچتے رہو۔ آج ہمیں کسی چیز کے بارے میں کہا جائے داڑھی بھائی داڑھی چلانا کیا ہے؟ حرام ہے، ہمیں یقین نہیں ہوتا، ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، داڑھی اتنی بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کو، ہے نا؟ جھوٹ بول کر کے تجارت کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن ہم سے چھوٹتی ہے، کیوں؟ یقین نہیں ہے۔ اگر اس کا یقین ہو جائے تو ہم سے ایک دن میں چھوٹ جائے گی۔ اللہ کی قسم، اگر آج آپ کے سامنے کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ سگریٹ آج چھوڑ دو ورنہ بس تمہاری موت ہے، دوسرے دن سے سگریٹ کو ہاتھ، کیوں؟ یقین آ گیا، اس لیے کہ ڈاکٹر کے بات پر یقین ہو، اللہ کے بات پر، مولوی کی بات پر یقین نہیں، سوچنے کی بات ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا یقین دیکھیے کہ جو شراب ایسا پیتے تھے، جس دن حکم نازل ہو گیا اور قرآن ان کے سامنے نہیں تلاوت کیا گیا، وہ ایک مجلس میں بیٹھے شراب پی رہے ہیں، حضرت انس بن مالک اپنے چچا اور ان کے رشتہ داروں کو شراب پلا رہے ہیں، دروازے کے باہر سے اعلان ہوتا ہے کہ شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، فَاجْتَنِبُوا، شراب سے بچو۔ صحابہ کرام کو یقین تھا، کیا کیا؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جو شراب کو یہاں تک لے آیا ہوا تھا اس نے بھی نیچے کر دیا ہے۔ یہ یقین ہی کی بات تو تھی نا۔ آج بہت سی چیزیں حرام ہمارے سامنے آتی ہیں، بیان کیا جاتا ہے، قرآن کی دلیل دی جاتی ہے، حدیث کی دلیل دی جاتی ہے، لیکن ہم سے چھوٹتی ہے، کیوں؟ کس چیز کمی ہے؟ یقین کی کمی ہے کہ نہیں؟ یہ بتائیے آج فجر کی نماز کے لیے ہم سے اٹھا جاتا ہے جی؟ کتنے فیصد مسلمان ہیں جو فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ ذرا سوچیں آپ، سوچیں کتنے فیصد ہیں؟ مشکل سے 5% ہے، لیکن ڈیوٹی پہ جانے والے کیوں؟ یقین ہے کہ اگر ڈیوٹی پہ نہیں گیا تو پیسہ کٹ جائے گا۔ اگر وہی یقین ہمیں اس پر ہو کہ ہمارا رب اس پر گرفت کر لے گا ہماری، تو اللہ کی قسم کبھی ہم سے فجر کی نماز نہیں، تو اللہ کے امر پر ہمارا یقین نہیں ہے مسلمان۔ ہم چاہے جتنا اپنی زبان سے کہتے رہے کہ ہمارا یقین ہے، ہم جھوٹ بولتے۔ اگر یقین ہوتا تو ہم سے، اس لیے کہ ذرا دیکھیے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی جب 4 بجے 5 بجے سے لگ جایا کرتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ وقت پر اٹھ جاتا ہی نہیں، اٹھتے 3 بجے اٹھ جاتے ہیں نا، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر زیادہ یقین ہے اور اس پر یقین نہیں۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ہم یقین پیدا کریں اللہ کے حکم پر بھی اور اللہ کی خبر پر بھی، نبی کے حکم پر بھی اور نبی کے خبر پر بھی۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، آج ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، ہندوستان اور پاکستان بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے میراث کا، ہے نا؟ آج جو بے دین طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ اسلام میں ظاہر بات یہ تو ظلم ہے عورت کے اوپر، ایک ہی باپ کی اولاد، وہ باپ لڑکا بھی ہے اور لڑکی بھی ہے، لڑکی تو ایسے مسکین ہے، لڑکی کو لڑکے سے زیادہ حصہ ملنا چاہیے، حالانکہ اسلام میں کیا ہے؟
لڑکی کو لڑکے کا آدھا ملتا ہے. ہم کہیں کہ نہیں، انصاف یہی ہے کہ لڑکی کو آدھا ملے. کیوں؟ ہمارے قرآن نے یہ کہا، ہمارا اس پر یقین ہے، ہمیں اس پر یقین ہے. آج بہت سے لوگ، ہم میں بھی شاید وہ لوگ شریک ہوں، عورت کے پردے کے قائل نہیں ہیں. کہتے ہیں کیا ہے چہرہ کھولنے سے کیا ہوتا ہے؟ عورت کہتے ہیں نا پردہ تو کس کا ہوتا ہے؟ دل کا پردہ ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ بات ہے نا، یہ جھوٹ ہے، بالکل دھوکہ ہے یہ. اور وہی لوگ خرابیاں مچاتے ہیں جو کہتے ہیں دل کا پردہ ہوتا ہے. اصل پردہ اگر دل کا ہوتا تو چہرے کے پردے کا قرآن اور حدیث ہمیں حکم نہ دیتے ساتھ. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ حق ہے عورت کے اوپر، ظلم نہیں ہے. عورت کی حفاظت اسی میں ہے کہ وہ چہرے کا پردہ کرے. اور اس کو ہم اپنے ماحول میں اور یورپ وغیرہ میں دیکھ رہے ہیں کہ آج عورتوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے دنیا میں، اور زیادہ انہی عورتوں کے ساتھ جو بے پردہ ٹہلا کرتی ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو ہمارے رب کا جو حکم ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، ہمارے رب کا جو حکم ہے وہ خبر میں سچا ہے اور امر میں عدل کے اوپر، اس پر ہمارا یقین ہے. یہ چند باتیں تھی ساتھیوں جو یقین سے متعلق کہی گئیں. ابھی 2 یا 3 مرحلے یقین کے رہ گئے ہیں. اگر بات بھول نہیں گئی اور بعد میں یاد رہا تو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہمارا یقین کا امتحان کہاں ہوگا، کس جگہ پر ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اندر یقین ہے کہ نہیں ہے. دوسری چیز، یقین کا کیا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے ہماری زندگی میں. یقین کا کیا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. اور یقین کے خلاف کیا چیزیں ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے ایمان کو سلامت رکھے. ہمیں اپنے وعدے کے اوپر، اپنے وعید کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں یقین پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب اس دنیا سے جائیں تو قبر میں بھی یقین کی دولت سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا ہاتھ پکڑے قیامت میں بھی اور حشر کے میدان میں بھی اور قبر کے اندر بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کی دولت سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول فرمائے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے ایمان کی اصلاح کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.